بسم اللہ الرحمن الرحیم. لفظ مرکب بر دو قسم است، تام و غیر تام. لفظ مرکب کی دو قسمیں ہیں، تام اور غیر تام. آپ نے مفرد اور مرکب کی تعریف پڑھ لی اوپر، یہاں سے لفظ مرکب کی قسمیں بیان کر رہے ہیں. مفرد کی قسمیں بھی آپ نے پڑھ لی، یہاں سے مرکب کی یعنی وہ لفظ جس لفظ کا جز اس کے معنی مقصود کے جز پر دلالت کرے اور وہ دلالت مقصود ہو، تو اس کی دو قسمیں ہیں، وہ دو قسموں پر ہیں، تام اور غیر تام. تام وہ ہے کہ جس پر خاموش ہو جانا درست ہو، صحیح ہو. جب متکلم اس پر خاموشی اختیار کرے تو مخاطب کو انتظار نہ ہو. تام وہ ہے جس پر خاموشی اختیار کرنا، جس پر خاموش ہو جانا صحیح ہو. جب متکلم اس پر سکوت اختیار کرے تو مخاطب کو کوئی انتظار نہ ہو. یعنی وہ انتظار چنا انتظار ہے کہ با محکوم علیہ باشد بے محکوم بہی و با محکوم بہی باشد بے محکوم علیہ. یعنی وہ انتظار جو محکوم علیہ کو ہوتا ہے، محکوم علیہ کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی محکوم علیہ کو ہوتا ہے بغیر محکوم بہی کے، اور محکوم بہی کے ساتھ ہوتا ہے بغیر محکوم علیہ کے. لفظ مرکب کی دو قسمیں ہیں، تام اور غیر تام. ٹھیک ہے، تام ایسا لفظ ہے جس پر خاموش ہو جانا صحیح ہو. ٹھیک ہے، یعنی کوئی بھی ایسی بات انسان کوئی بات بول کر کے خاموش ہو جائے اور اس کے بعد کسی چیز کا انتظار نہ ہو تو اس کو کہتے ہیں مرکب. ٹھیک ہے، کوئی بھی انسان کچھ بول کر کے خاموش ہو جائے اور اس کے بعد انتظار نہ کیا جائے کہ اس کے آگے کچھ باقی رہ گیا ہے جس کو وہ متکلم بولے، تو اس کو کہیں گے مرکب. ٹھیک ہے، جب متکلم اس پر سکوت کرے تو مخاطب کو کسی چیز کا انتظار نہ ہو. انتظار کس چیز کا؟ وہ انتظار جو محکوم علیہ کو بغیر محکوم بہی کے ہوتا ہے. یعنی کوئی ایسا لفظ جس کے اندر صرف محکوم علیہ ہو. ٹھیک ہے، جس کے اندر صرف محکوم علیہ کو ذکر کر دیا، محکوم بہی کو ذکر نہیں کیا. ٹھیک ہے، تو صرف محکوم علیہ کو ذکر کر دیا، محکوم بہی کو ذکر نہیں کیا تو مخاطب کو انتظار رہتا ہے کہ یہ جو متکلم جو ہے وہ کس چیز کا کسی پر حکم لگایا ہے، اس چیز کا بھی ذکر کر دے، کہ متکلم اس چیز کو بھی بیان کر دے جس چیز کا حکم لگایا ہے اس چیز پر، ہے نا. یعنی محکوم علیہ کو بھی متکلم ذکر کر دے. ٹھیک ہے، جس پر حکم لگایا جا رہا ہے اس کو تو اس نے ذکر کر دیا لیکن محکوم بہی کو ذکر نہیں کیا. تو اب متکلم کو اس بات کا انتظار رہتا ہے کہ وہ محکوم بہی کو بھی ذکر کرے، یا صرف محکوم بہی کو متکلم نے ذکر کر دیا، محکوم علیہ کو ذکر نہیں کیا، تو مخاطب کو اس چیز کا انتظار ہوتا ہے کہ محکوم علیہ کو بھی متکلم ذکر کر دے تاکہ بات مکمل ہو جائے. ٹھیک ہے، یعنی ایک آپ دوسری تعریف یہ بھی کر سکتے ہیں کہ مرکب تام وہ ہے جو مکمل ہو. ٹھیک ہے، جو مکمل بات ہو، اور غیر تام وہ ہے جو نامکمل ہو. ٹھیک، یا مرکب تام وہ ہے جس پر خاموشی اختیار کرنا صحیح ہو. وہ مرکب تام اگر فی نفسہ ہی محتمل صدق و کذب باشد، اور اگر مرکب تام فی نفسہ ہی یعنی بالذات مرکب تام ہونے کی حیثیت سے، ہے نا، مرکب تام ہے اس لیے وہ صدق اور کذب کا محتمل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، مرکب تام فی نفسہ ہی صدق اور کذب کا محتمل ہوتا ہے، یعنی اس پر صدق اور کذب کا احتمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، مرکب تام ایسا جملہ ہوتا ہے جو صدق اور کذب کا محتمل ہو. مرکب تام اگر ایسا ہو کہ جو صدق اور کذب کا محتمل ہو، جس پر صدق اور کذب کا حکم لگایا جا سکتا ہو، ٹھیک ہے، تو اس کو خبر اور قضیہ کہتے ہیں. یعنی کوئی ایسا جملہ، مرکب تام کا کوئی ایسا جملہ جس کو کوئی بولے، ٹھیک ہے، تو اس کے بولنے والے کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ جھوٹا ہے یا یہ اپنی بات میں سچا ہے. ٹھیک ہے، کسی نے کہا کہ زید عالم ہے، ٹھیک ہے، تو کسی دوسرے نے کہہ دیا کہ نہیں زید عالم نہیں ہے، تو اس نے اس کی تکذیب کر دی. تو زید عالم ہے یہ ایسا قول ہے جو صدق اور کذب کا احتمال رکھتا ہے.
کوئی اس کی بات کو جھٹلا سکتا ہے کہ نہیں زید عالم نہیں ہے، کوئی اس بات کی تصدیق بھی کر سکتا ہے کہ زید عالم ہے، ٹھیک ہے. تو اسی کو کہتے ہیں خبر اور قضیہ، اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، خبر اور قضیہ. وہی عمدہ در باب تصدیقات، اور یہی معتبر ہے تصدیقات کے باب میں، ٹھیک ہے. باب تصدیقات میں معتبر قضیہ ہی ہے. جتنی بھی تصدیقات آتی ہیں ان کے اندر معتبر جو ہوگا وہ قضیہ ہوگا، یعنی وہ جملہ جو صدق اور کذب کا احتمال رکھتا ہو، وہ مرکب تام جو صدق اور کذب کا احتمال رکھتا ہو، وہ باب تصدیقات میں معتبر ہے. وہ اگر محتمل نہ باشد آرا انشا خانن خواہ دلالت کنت بالذات بر طلب جو امرو نہیں ہو استفہام و خواہ دلالت نہ کنت. اور اگر محتمل نہ ہو ان چیزوں کا، اگر ان چیزوں کا محتمل نہ ہو، یعنی اس پر صدق اور کذب کا احتمال نہ کیا جا سکتا ہو، اس پر صدق اور کذب کا حکم نہ لگایا جا سکتا ہو، وہ صدق اور کذب کا احتمال نہ رکھتا ہو، یعنی اس بات کی اس میں کوئی شک نہ ہو، ٹھیک ہے، کہ یہ سچا ہے یا جھوٹ ہے. جس قول کے اندر سچ یا جھوٹ، جس قول پر سچ یا جھوٹ کا حکم نہ لگ سکے، اس کو خواہ وہ امرو نہیں اور استفہام پر دلالت کرے، طلب پر دلالت کرے، جیسے امرو نہیں اور استفہام، خواہ وہ طلب پر دلالت نہ کرے، جیسے تمنی، ترجی اور تعجب اور ندا، ٹھیک ہے. تو اس قسم کو انشاء کہتے ہیں، اس کو انشاء کہتے ہیں. اور اگر محتمل نہ ہو، یعنی اس پر صدق اور کذب کا حکم نہ لگایا جا سکتا ہو کہ یہ سچا ہے یا سچ بات ہے یا جھوٹ بات ہے، اس کو نہ کہا جا سکے، تو خواہ وہ دلالت کرے کسی کے طلب پر، جیسے امر نہیں اور استفہام. ایک بات ہے کہ امر نہیں اور استفہام، ان تینوں کے اندر طلب ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ امر کہتے ہیں کسی چیز کو طلب کرنے کو، نہیں کہتے ہیں کسی کام سے روکنے کو، ٹھیک ہے. استفہام کہتے ہیں سوال کرنا، ٹھیک ہے. تو ان تینوں کے اندر نہیں ہوتی ہے. نہیں کے اندر اس طریقے سے، امر کے اندر تو ظاہر ہے، نہیں کے اندر اس طریقے سے کہ اس کے اندر کسی کام سے رکنے کو طلب کیا جاتا ہے. نہیں کے اندر کسی کام سے رکنے کو طلب کیا جاتا ہے کہ تم فلاں کام نہ کرو، ٹھیک ہے. تو اس کے اندر کسی چیز کے نہ کرنے کا مطالبہ کیا جاتا ہے، کسی چیز کے طلب کرنے سے روکا جاتا ہے، ٹھیک ہے. کسی چیز کے کرنے سے روکا جاتا ہے. اور استفہام، اس کے اندر جواب کو طلب کیا جاتا ہے. استفہام کے اندر جواب کو طلب کیا جاتا ہے. کوئی سوال کر دیا تو اس کے جواب کو طلب کیا جاتا ہے. امر کے اندر تو ظاہر ہے کہ اس کے اندر کسی کام کو طلب کیا جاتا ہے، لیکن نہیں کے اندر یہ کہ کسی کام سے رکنے کو طلب کیا جاتا ہے، اور استفہام کے اندر جواب کو طلب کیا جاتا ہے. تو طلب ان تینوں کے اندر ہوتی ہے. انشاء ان کو بھی کہیں گے جن کے اندر طلب ہوتی ہے، بالذات جو طلب پر دلالت کرتے ہیں، جیسے امر نہیں اور استفہام، ان کو بھی انشاء کہیں گے. اور ان کو بھی انشاء کہیں گے جو بالذات طلب پر دلالت نہ کرتے ہوں، جیسے تمنی اور ترجی. ان کے اندر طلب نہیں ہوتی ہے، نہ تمنی کے اندر اور نہ ہی ترجی کے اندر. ان دونوں کے اندر طلب نہیں ہوتا ہے. تو ان کو بھی انشاء کہیں گے. اور تعجب اور ندا، یہ دونوں بھی اسی قسم سے ہے کہ ان کے اندر بھی طلب نہیں ہوتی ہے. تو ان سب کو امر نہیں، استفہام، تمنی، ترجی، تعجب، ندا، ان سب کو انشاء کہیں گے. وہ مانندیاں، اور انہی کے مانند، یعنی صرف انہی میں منحصر نہیں ہے بلکہ ان کے علاوہ اور بھی ہیں جن کو ذکر نہیں کیا ہے. تو ان کے جیسے جو بھی ہیں جن پر صدق اور کذب کا حکم نہ لگایا جاتا ہو، جو صدق اور کذب کا احتمال نہ رکھتے ہوں، ان کو بھی انشاء کہیں گے. وہی قسم یعنی انشاء معتبر است در محاورات، اور یہ قسم یعنی انشاء معتبر ہے محاورات کے اندر، ٹھیک ہے. یہ قسم محاورات کے اندر معتبر ہے. وغیر تام آست کے بروئے سکوت صحیح نہ باشد، وہی منقسم می شود بترکیب تقییدی کے دروئے جزء دوم قید اول باشد. اور غیر تام وہ ہے جس پر خاموشی اختیار کرنا درست نہ ہو.
مرکب کی دو قسمیں، مرکب تام اور مرکب غیر تام. مرکب تام کی تعریف آپ نے پڑھی کہ مرکب تام وہ ہے جو جس پر خاموش رہ جانا درست ہو، جس کا معنی مکمل ہو جائے، ٹھیک ہے. اور غیر تام وہ ہے جس پر خاموشی اختیار کرنا درست نہ ہو. تو مرکب غیر تام وہ ہے جس پر خاموشی اختیار کرنا درست نہ ہو، یعنی جب کوئی ایسا لفظ کوئی انسان بول کر کے خاموش ہو جائے کہ مخاطب کو پھر اس کے آگے بھی کسی چیز کا انتظار ہو کہ یہ آگے ابھی بات مکمل نہیں ہوئی تو یہ اپنی بات کو مکمل کرنے کے لیے اور بھی کچھ بولے گا، ٹھیک ہے. تو وہ لفظ جو ہوگا اس کو مرکب غیر تام کہیں گے. وہی منقسم میشود بترکیب تقییدی اور یہ منقسم ہوتا ہے ترکیب تقییدی کی طرف، یعنی اس کی ایک قسم ہے ترکیب تقییدی، ٹھیک ہے. یہ منقسم ہوتا ہے ترکیب تقییدی میں، یعنی ایک قسم اس کی ہے ترکیب تقییدی کہ دربے جزء اول جزء دوم قید اول باشد، کہ جس کے اندر لفظ کا پہلا جز دوسرے کی قید ہو یا دوسرا جز پہلے کی قید ہو، ٹھیک ہے. جس کے اندر دوسرا جز پہلے کی قید ہو، جیسے غلام زید اضافت کے ساتھ ہو، چاہے وہ اضافت کے ساتھ ہو جیسے غلام زید، چاہے وہ وصف کے ساتھ ہو کہ جیسے حیوان ناطق. تو جس کے اندر دوسرا پہلے کی قید ہو اس کو ترکیب مرکب مقید کہیں گے، ٹھیک ہے. ترکیب تقییدی اس چیز کے اندر ہو تو ترکیب تقییدی اس کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر دوسرا پہلے جز کی قید ہو. قید کیسی ہے؟ جیسے غلام زید دیکھیں تو اس کے اندر زید قید ہے غلام کے لیے، ٹھیک ہے. چاہے وہ صفت کے ساتھ ہو جیسے حیوان ناطق، تو حیوان ناطق کے اندر حیوان بھی یہ اس کے ساتھ مقید ہے ناطق کے ساتھ، ٹھیک ہے. وہی عمدہ در باب تصورات، اور یہ تصورات کے باب میں عمدہ ہے، یعنی یہ مرکب تقییدی ترکیب تقییدی یہ تصورات کے باب میں عمدہ ہے، جس کے اندر ایک جز کو دوسرے جز کے لیے قید بنا کر کے پیش کیا جائے. جس لفظ کا ایک جز دوسرے جز کے لیے قید ہو وہ لفظ تصورات کے باب میں عمدہ ہے، یعنی تصورات کے باب میں معتبر ہے، ٹھیک ہے. وہ ترکیب غیر تقییدی چون فی الدار و 15 اور ترکیب غیر تقییدی جس کے اندر قید نہ ہو پہلی دوسرے کے لیے، جیسے دار اور 15 کہ اس کے اندر قید نہیں ہے. دار فی الدار جو ہے فی الدار اور 15 کہ فی الدار جو ہے فی الگ پایا جاتا ہے، دار بھی الگ پایا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے. الگ الگ دونوں پائے جا سکتے ہیں، دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں. 15 یہ بھی دونوں الگ الگ ہیں، ٹھیک ہے. قید نہیں ہے ایک دوسرے کے لیے اس کے اندر، لیکن اوپر جو ہے غلام زید اور حیوان ناطق اس میں ایک دوسرے کے لیے یہ قید ہے. تو ان کو کہیں گے مرکب غیر تقییدی، ٹھیک ہے. مرکب غیر تام غیر تقییدی.